پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم۔ آپ نے ماہرین کی گفتگو سنی۔ پاکستان امریکہ کے درمیان ہونے والے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا وہ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کا تاثر تو دیتا ہے مگر کسی پیش رفت کا پتہ نہیں۔ اگرچہ پاکستان اگلے برس افغانستان سے آبرومندانہ واپسی کا تاثر بھی دے رہا ہے، لیکن در حقیقت دنیا جنگ کے شعلوں کو پھیلتا دیکھ رہی ہے۔ مثلا جان پلگر اپنے حالیہ مضمون میں ایک تیسری جنگ عظیم کے خطرے کو بھانپ رہے ہیں۔ ان کے خیال میں امریکی فوجیں صومالیہ میں داخل ہو چکی ہے جو افغانستان سے یمن تک جنگی تھیٹر کو افریقہ تک پھیلانے کے مترادف ہے۔ یہ ساری سرگرمیاں دراصل اس بنیادی تصور کے باعث ہو رہی ہے کہ القاعدہ اپنے اہم ترین افراد افغانستان اور مشرق وسطیٰ سے افریقہ تک بھیج چکی ہے۔ اس دوران 25 مارچ کو اسامہ بن لادن کی آڈیو ٹیپ معنی خیز طور پر کچھ خوفناک اشارے دے رہی ہے۔ اسامہ نے اپنے پیغام میں امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر 9/11 کے حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد اور ان کے 4 ساتھیوں کو سزائے موت دی گئی تو وہ بدلے میں امریکیوں کو ہلاک کریں گے۔ یہ پیغام ٹھیک اس وقت سامنے آیا جب واشنگٹن میں پاک امریکہ مذاکرات جاری تھے۔ اس سے قبل اسامہ بن لادن اپنے ایک اور پیغام میں نائجیرین شہری کی جانب سے 25 دسمبر کو امریکی جہاز تباہ کرنے کی کوشش کو سراہ چکے تھے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے مختلف فریقوں پر نگاہ رکھنے والے اس خطرے کا اظہار کر رہے ہیں کہ القاعدہ کسی بھی بڑے ایڈونچر کی اہلیت ابھی بھی رکھتی ہے اور وہ اس کے لیے کوشاں بھی ہے۔ اس خطرے کا امریکہ کو پوری طرح ادراک ہے۔ CIA کے سابق سربراہ جارج ٹینٹ اپنی کتاب ایٹ دی سینٹر آف دی اسٹارم میں لکھتے ہیں، ہم اگلے 25 برسوں تک انتہا پسندوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے۔ تنہا امریکہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ ہم نے دنیا بھر کی خصوصاً عرب اور اسلامی دنیا کی انٹیلیجنس سروسز کے ساتھ جو تعلقات قائم کیے ہیں انہوں نے ہماری بہت سی کامیابیوں میں بہترین کردار ادا کیا ہے۔ کم و بیش ان الفاظ کا اظہار پاکستان اور افغانستان پر اوباما کے خصوصی ایلچی رچرڈ ہولبروک نے کیا جب وہ پاکستانی صحافیوں کے ساتھ پاکستانی سفارت خانے میں ایک گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے اور پاکستان کی خصوصی اہمیت کو اجاگر کیا، مگر مذاکرات کے دوران یہ اہمیت عملی طور پر واضح ہو سکی یا نہیں، اس کا فیصلہ آپ کیجیے۔ اپنے تبصروں اور مشوروں سے ضرور نوازیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے aina@dunyatv.tv۔ تہہ بتہ رازوں میں چھپے چہرے دیکھتے رہیے آئینہ میں۔ محمد طاہر کو اجازت، اللہ نگہبان۔